یہ کہانی ایک بہت ہی سندر جنگل کی ہے جہاں ڈوڈو کوا، مینو چڑیا، لوسی کبوتر اور میٹھو طوطا رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سب جنگل والے ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگل کے کچھ جانور ان کی دوستی سے جلتے بھی تھے۔ پاس ہی دوسرے جنگل میں ایک ڈائنوسار بھی رہتا تھا۔ مینو چڑیا، میرا بھوجن ختم ہو گیا ہے۔ اب تو تھوڑا سا بھی بھوجن نہیں ہے جس سے میں گزارا کر سکوں۔ ہاں ڈوڈو بھائی، میرا بھی بھوجن ختم ہو گیا ہے اور ہمارے جنگل میں تو بھوجن کی بہت کمی ہے۔ ہمیں بھوجن لینے کے لیے دوسرے جنگل جانا پڑے گا۔ اسی سمے کبوتر بھی وہاں آ گیا۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا، ارے میرے بچے کل سے بھوکے ہیں۔ میں تم سے بس یہی بات کہنے ہی والا تھا کہ سب مل کر دوسرے جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے چلے۔ اگر ہم سب ساتھ جائیں گے تو ہمیں بھوجن ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ سب میٹھو طوطے کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ سب بھوجن کی تلاش میں دوسرے جنگل کی اور نکل پڑتے ہیں۔ میٹھو طوطا کہتا ہے، ہمارا آپس میں کتنا اتفاق ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرے جنگل میں پہنچ کر وہ بھوجن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ دور بیٹھا ایک ڈائنوسار ان کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے، ارے ان کی آپس میں کتنی دوستی ہے اور میں اکیلا بیٹھا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ جب میرا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ سب کیوں ساتھ ہیں؟ مجھے ان کی دوستی کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ ڈائنوسار اسی سوچ میں گم تھا کہ کسی طرح یہ اکیلے ہوں اور میں ان کے پاس جا سکوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈوڈو کوے کو دیکھتا ہے کہ وہ اکیلا بھوجن تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے ڈوڈو کوے، تمہیں پتہ ہے تمہارا جو دوست لوسی کبوتر ہے وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کا بھوجن چرا لیتے ہو اور خود تم کوئی بھی کام نہیں کرتے، بالکل نکمے ہو۔ کیا لوسی کبوتر یہ کہہ رہا تھا؟ مجھے تو اس نے کبھی نہیں کہا اور مجھے تمہاری بات کا یقین بھی نہیں ہے۔ تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، میں تو تمہارا ہی بھلا سوچ رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اگر وہ تمہیں کبھی نقصان پہنچائے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح لوسی کبوتر اور ڈوڈو کوا ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ڈوڈو کوے کو یہ سب کہنے کے بعد وہ مینو چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، مینو چڑیا، تمہارا جو دوست میٹھو طوطا ہے نا، وہ تمہاری شکایتیں مجھ سے کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مینو چڑیا ہم پہ بوجھ بنی ہوئی ہے، خود کوئی کام نہیں کرتی، بوڑھی ہو گئی ہے، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ کیا ڈائنوسار بھائی، تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور میٹھو طوطے نے یہ بات آپ کو کب بتائی؟ کیا اس نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو کوئی ڈائنوسار نہیں ہے۔ ہاں، ہماری اکثر ملاقات ہوتی ہے اور جب بھی ہم ملتے ہیں وہ تمہاری شکایتیں ہی لگاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مینو چڑیا کو اغوا کر کے کوفہ لے جاؤ اور قید کر دو۔ پہاڑوں کی طرف ہی ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل میں کافی سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ ارے پکچھیوں، سنو میری بات،
پتہ ہے سونگ والے جنگل میں ایک چیل نے کافی زیادہ شور مچا دیا ہے۔ پتہ ہے وہ پکشیوں کو مار مار کے کھائے جا رہا ہے۔ بس مجھے اسی وجہ سے ہی اپنا جنگل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جنگل میں کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ارے ہاں کالو کوے بھائی، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا جنگل سب سے زیادہ اچھا جنگل ہے۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے کالو کوے، پر تو اتنی تعریفیں بھی نہ کرو ہمارے جنگل کی، دیکھو کبھی ہمارے جنگل کو ہماری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہیں ایک دوسری طرف سے ایک بہت بڑا سانپ جنگل میں آ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ جنگل تو کافی زیادہ بڑا ہے اور اس جنگل میں تو کافی سارے پکشی بھی رہتے ہیں۔ اب تو میں اسی جنگل میں رہا کروں گا اور سارے پکشیوں کے بڑے بڑے انڈے کھاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے تو انڈوں کے ساتھ پیارے پیارے پکشیوں کا ماंس بھی بہت پسند ہے۔ میں تو یہاں پکشیوں کا ماंس بھی کھاؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ وہ دیکھو سامنے ہی میرا پہلا شکار، چلو چلو پہلا شکار میں اس ننھے کبوتر کو ہی بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا تھا، سانپ اس بڑے پیڑ پر جا کر چڑھ جاتا ہے اور وہ اس ننھے کبوتر کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، ارے ننھے کبوتر، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے، پتہ ہے کیونکہ تمہاری زندگی اتنی ہی تھی، کیونکہ اب تو میں تمہیں مار کر کھانے والا جو ہوں۔ ہا 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 ہا۔ پھر وہ ظالم سانپ اس چھوٹے سے ننھے کبوتر کو ڈس لیتا ہے۔ اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ ننھا کبوتر وہیں پہ ہی مر جاتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ ارے یہ ننھا کبوتر تو کچھ زیادہ ہی کمزور تھا، میرے ایک بار ڈسنے سے تو یہ فوراً ہی مر گیا۔ اب چلو جلدی سے اسے کھا کر پیٹ بھرتا ہوں میں۔ پھر ظالم سانپ فوراً سے اس ننھے سے کبوتر کا ماंس کھا لیتا ہے۔ پھر اگلے دن کبوتر اپنے بیٹے کو جنگل میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ نیلو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے کیا ہوا کبوتر بھائی، تم اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہو، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ ارے نیلو بہن، میں تو کل سے اپنے ننھے کبوتر کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے کل سے جنگل میں کہیں نہیں مل رہا۔ میں ذرا جنگل میں بھوجن ڈھونڈنے گیا تھا، اب آیا تو وہ کہیں نہیں مل رہا، اور اب تو میری پتنی بھی اس دنیا میں نہیں رہی کہ اس کا دھیان رکھتی۔ ارے کبوتر بھائی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، تمہارا ننھا کبوتر یہی جنگل میں کہیں ہوگا، ہم سب مل کر اسے ڈھونڈیں گے۔ پھر اسی سمے کالو کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، ارے نیلو چڑیا، کبوتر بھائی، بہت ہی بری خبر ہے، وہ رنگین پکشی جو ہمارے جنگل میں آیا تھا، اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ پکشیوں، کیا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ پرنتو ہمارے جنگل میں تو سانپ تھا ہی نہیں، تو پھر کالو کوے اس رنگین پکشی کو کس سانپ نے ڈسا؟ ارے نیلو چڑیا، جلدی چلو ورنہ اس رنگین پکشی کی مرتیو ہو سکتی ہے۔ پھر کالو کوا نیلو چڑیا اور کبوتر کوے کو فوراً سے رنگین پکشی کے پاس لے آتے ہیں۔ او پکشیوں، یہ رنگین پکشی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نشان تو سانپ کے ڈسنے کے ہی ہیں، اور ہاں یہ جس سانپ نے رنگین پکشی کو ڈسا ہے وہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہے، اگر رنگین پکشی کو آج ہی نیم کے گرم پتے نہ کھلائے تو آج ہی اس کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ باجی، مجھے نیند آ رہی ہے پرنتو میں سو نہیں رہا، آپ میرا علاج کر دیجیے، ورنہ اگر تو میں سو گیا تو پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا۔
अरे अरे उल्लू बाजी, परंतु हमारे जंगल में तो नीम के पत्तों का पेड़ ही नहीं है। वे तो हमें साथ वाले जंगल से लाना पड़ेगा, और नीम के पत्ते लाते लाते कल रात भी हो सकती है। अरे नीलो चिड़िया, नीम के पत्तों के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। तुम्हें किसी भी तरह कुछ भी करके नीम के पत्ते लाने ही पड़ेंगे आज। उल्लू बाजी, मैं और कालू कौवे जल्दी जल्दी से नीम के पत्ते लाने की कोशिश करते हैं, परंतु तब तक आप रंगीन पक्षी को सोने मत दीजिएगा। ये कहकर नीलो चिड़िया और कालू कौवा दूसरे जंगल की ओर नीम के पत्ते लाने के लिए उड़ने लगते हैं, और दूसरी तरफ वो दुष्ट सांप बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो खुशी खुशी खुद से कहता है, अरे मैं तो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सारे पक्षियों को डस लूँगा, और फिर वे जब मर जाएंगे तो मैं उसे खाऊंगा। हा 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 हा। चलो अब बुलबुल के पास जाता हूँ, पहले उसे डस लूँगा और फिर उसे भी खा जाऊँगा। हा 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 हा। ये कहकर वो सांप फौरन से बुलबुल के पास चला जाता है। सांप बहुत पहले की बात है कि एक जंगल में बहुत वक्त से कोई भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जंगल में कैद पड़ गई थी और खाने को कुछ नहीं बचा। इस जंगल के तमाम जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, और उसका पति भी भूख की वजह से परेशान था। वे एक दिन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है, और वे उनसे कहता है, अरे दोस्त, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ भोजन है तो मुझे दे दो जल्दी से। मैं सुबह से भोजन में तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन दोस्त मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अरे कालू भाई, अगर मेरे पास खाने को कुछ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। ये सब सुनकर कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब टोनी चिड़िया की बेटी अपने माँ बाप से कहती है, माँ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बोलकर टोनी चिड़िया की बेटी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। टोनी चिड़िया के पति यानी उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। अरे टोनी चिड़िया, तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके लिए कहीं से भोजन ढूंढ के लाता हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया का पति भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। वो भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता